أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکر و احسان اس بات کے اوپر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس پر اگر آپ اس نعمت کی قیمت اگر آپ ادا کرنا چاہیں کہ آپ مسلمان ہیں، پوری دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں اگر بیچ کر کے اس نعمت کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی کو اسلام کی توفیق دینا یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے، ورنہ اللہ رب العالمین چاہتا تو ہمیں کسی کے بھی گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ یہ اس کا محض کرم ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ اگر اس دولت کے بعد آپ کو ایک چیز بھی نہیں ملے تو یقین جانیے کہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر کے یہ دولت ہے۔ اگر آپ کو دنیا کی ساری چیزیں ملتی، ساری دولت، سارے انعامات، تمام چیزیں ملتی، لیکن آپ اسلام سے دور رہتے تو ان دولتوں کا کیا فائدہ تھا؟ ایک آدمی اگر بھوکا مر جائے، مسکین مر جائے، بغیر کپڑے کے مر جائے، لیکن اسلام کی حالت میں موت ہو، وہ آدمی اللہ کی نگاہ میں اس شخص سے بہتر ہے جو پوری دنیا پر بادشاہت کرتا ہو، کپڑوں کا تاجر ہو، دولت کے ریل پیل ہو اس کے ہاں، اس سے 1000 گنا نہیں، اتنے گنا اس کے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ محبوب ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اسلام کو نعمت سے تعبیر کیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ تو اگر آپ کو اسلام ملا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایسے ہی مل گئی نعمت۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو یتیم کیا ہے، صحابہ کرام نے اپنی جان دی ہے، چھوٹے اور بلکتے بچوں کو اپنے گھر پر چھوڑا ہے، بعض لوگوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے صرف اس اسلام کی نعمت کو پانے کے لیے۔ بلال رضی اللہ عنہ، کون نہیں جانتا ان کو، اس نعمت کی حفاظت کی خاطر ان کے ننگے پیٹھ کو مکہ کے ریگزاروں میں گلے میں رسی باندھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، لیکن وہ اس نعمت کی حفاظت عہد کر کے کیا کرتے تھے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ، ان کی پیٹھ کو آگ پر ڈال دیا گیا لیکن وہ اس نعمت کی حفاظت کرتے رہے۔ مکہ والے لوگوں کو گھروں سے نکال کر کے مارتے تھے، مرد تو مرد، اس نعمت کی حفاظت کی خاطر خاتون سمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنی جان اللہ رب العالمین کے حوالے کر دی۔ سوچیں کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے اپنی جان دیتے تھے۔ اسلام جیسی عظیم نعمت اللہ نے ہماری گود میں ڈالا ہے، بچپنے سے اس کو سیکھتے ہیں لیکن اس کا ہمیں کوئی بھی احساس نہیں ہوتا اس نعمت کی عظمت کا۔ اور یقین جانیں نعمتیں اس وقت چھنتی ہے جب انسان ان نعمتوں کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس نعمت کی حفاظت یہ ہے کہ اسلام کے بتلائے ہوئے طریقے پر انسان اپنی پوری زندگی کو گزارے اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکا رہے، تو یقین جانیے کہ اس نعمت کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ ایک صورت ہے، آپ تقریباً سب لوگوں کو یاد ہوگی اور ہر لوگ نماز میں بھی ہر انسان پڑھتا ہوگا اس کو۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک عبادت اور چند اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا ہے اور اس سے دور رہنے کا پیغام دیا ہے۔ اس صورت کے اندر معاشرتی صورت ہے، اگر انسان اس کے اندر تدبر کرے۔ دیکھیں قرآن مجید نازل ہوا ہے سمجھ کر کے پڑھنے کے لیے۔ ہم قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں پر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ نجاشی جو بادشاہ تھا، قرآن پڑھا گیا تو اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو سمجھتا تھا۔ انگلش ہماری مادری زبان نہیں ہے لیکن اس کو سیکھنے کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں تاکہ دنیا کے اندر اونچا منصب حاصل کر سکیں، اچھے گھر میں رہ سکیں، معاشرے میں اچھا نام ہو۔ عربی زبان
اس کے سیکھنے پر ہم ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ اس کے سیکھنے سے اللہ کے نزدیک اونچا منصب، جنت میں بہترین گھر، اور پورے انبیاء، صحابہ کرام اور لوگوں کے درمیان جو جنت میں ہوں گے ان کے نزدیک ایک آپ کا مقام ہوگا۔ انسان کا دو فیوچر ہوتا ہے، ایک ایسا فیوچر مستقبل جس میں بڑھاپا بھی ہے، موت بھی ہے دنیا کا، اور ایک ایسا مستقبل جس کے اندر نہ بڑھاپا ہے نہ موت ہے، وہ جنت کا مستقبل ہے۔ ایک انسان دنیا کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنا پسینہ اور خون سب بہا دیتا ہے، اپنی جائیداد، اپنا مال، اپنی دولت، تمام چیزوں کو لٹا دیتا ہے، لیکن اس مستقبل کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پر رب کا دیدار ہوگا، نبی سے ملاقات ہوگی، جنت میں جو نعمتیں ہوں گی ان کا حصول ہوگا، اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے بہت کم خرچ، بلکہ خرچ نہیں بھی کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھنے میں کوئی بھی پیسہ نہیں لگتا ہے، روزہ رکھیں گے اس میں آپ کا خرچ نہیں ہے، حج اس وقت فرض ہے جب آپ کے پاس پیسے زیادہ ہوں نصاب تک، زکوٰۃ اس وقت فرض ہے جب آپ کے پاس مال نصاب کو پہنچ جائے۔ تو آپ یقین جانیں کہ جنت بغیر پیسے کے نیک اعمال سے ملتی ہے، اور جہنم جو ہے انسان کو خرچ کر کے اور بدعمالیوں سے ملتی ہے۔ یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے رب کی بنائی ہوئی جنت کو کیسے حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو خود سیکھیں، اور اگر اس زبان کو نہیں جانتے ہیں تو علماء کی مجلس میں بیٹھیں اور بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تفسیر کو سنیں، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ذرا خاموش ہو جائیں گے، لوگوں کی توجہ بٹ رہی ہے، بغیر مائک کے بھی تقریر ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو دین کو، یعنی قیامت کے دن کو، روز جزا کو، جس دن اللہ رب العالمین اعمال کی جزا اور اس کا بدلہ دے گا، اس کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سوال کیا، سوال کر کے متنبہ کیا۔ آپ کسی سے سوال کرتے ہیں تاکہ اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرے، تو اللہ رب العالمین نے بعض صفات بتائے ہیں جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ تو اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ کو پتہ ہے جو دین کو، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، روز محشر کو جھٹلاتا ہے؟ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ایک تو وہ ہے جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو بلوغت سے قبل یعنی بالغ ہونے سے پہلے جس کے والد وفات پا جائیں اس کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان قیامت کے دن کے بدلے کے اوپر یقین نہیں رکھتا، یعنی قیامت کے دن کو وہ جھٹلاتا ہے۔ اگر اس کا ایمان قیامت کے دن کے اوپر ہوتا تو وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیموں کو آپ ڈانٹے نہیں۔ اب کسی کے والد انتقال کر گئے، وہ چھوٹا ہے، وہ اس بات کا ضرورت مند ہے کہ ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی ضرورتوں کو پورا کریں، وہ جس چیز کا حاجت مند ہے ہم اس چیز کو پورا کریں۔ اب جیسے کوئی انسان، اگر اللہ رب العالمین جس وقت ہم پیدا ہوئے اگر ہمیں ماں باپ کی نعمت سے محروم رکھتا اور کسی ایسے کو ہمارے لیے مہیا نہیں کرتا جو ہمیں گود میں پال سکے، جو ہمیں چلنا انگلی پکڑ کر کے سکھا سکے، جو ہمیں بولنے کی پریکٹس کروا سکے، آج نہ ہم چل سکتے تھے اپنے دو پاؤں پر، نہ بول سکتے تھے، تو اللہ نے انعام کیا ہے والدین کی صورت میں کہ وہ اپنے بچوں کو بولنا، چلنا اور بھی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیز سکھاتے ہیں۔ تو جیسے انسان اپنے لیے تصور کرتا ہے کہ اس کا
اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کی حاجت کو پورا کرنے والا، اس کے مسائل کو حل کرنے والا کوئی نہ کوئی انسان ہو، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کو اس بات کی ترغیب دی ہے کہ جو یتیم ہوں ان یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اردت ان تلین قلبک، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل کی سختی ختم ہو۔ دل کے اندر سختی کب ہوتی ہے؟ کہ قرآن سن رہے ہیں آپ، احادیث سن رہے ہیں، اس کے معنی کو سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں قرآن کی محبت جگ نہیں رہی ہے، قرآن پر عمل کرنے کا دل آپ کا نہیں کر رہا، ایسے دل کو سخت کہتے ہیں۔ جس دل پر قرآن اور حدیث اثر کرنا چھوڑ دے ایسے دل کو سخت کہتے ہیں، یعنی اس پر کوئی بھی چیز جو زمین بنجر ہو جاتی ہے، جس پر کوئی بھی چیز نہیں اگتی ہے، اسی طریقے سے کبھی بسا اوقات دل کے حالات ایسے آتے ہیں کہ اس پر قرآن اور حدیث، قرآن کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اثر نہیں کرتی، اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، چاہے جہنم کی جتنی بھی وعید سنا دو اسے فرق نہیں پڑتا، اس کا دل نرم نہیں ہوتا۔ تو جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کی سختی کو دور کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چاہیے امسح وامسح برأس الیتیم، کہ یتیم کے سروں پر ہاتھ پھیرو، یعنی اس کی دیکھ ریکھ کرو۔ ہمارے معاشرے میں کتنے یتیم ہیں اور کتنے حاجت مند ہیں، آپ اپنی ضرورتوں کو نہیں بلکہ اپنے بچوں کی بیجا ضد کو پورا کرنے کے لیے کتنے ہزار خرچ کر دیتے ہیں۔ ان کتنے ہزار میں کتنے یتیموں کی پرورش ہو جائے گی، ذرا آپ سوچ کر کے دیکھیں۔ اور ایک بات ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم لوگ سب لوگ، کہ اگر ہم 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کما رہے ہیں، یا ہماری جو جائیداد ہے لاکھوں کی، یہ میری ہے، کس نے کہا آپ کی؟ اگر آپ کی اپنی ہوتی تو اللہ اس کا حساب نہیں لیتا، آپ جو چاہیے کیجئے، وہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، ایک ایک پیسے کا اللہ رب العالمین حساب لے گا کہ من این اکتسبت و این انفقت، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو آپ کو اللہ نے اس کا امانت دار، امین بنایا ہے اس مال پر۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ سارا مال آپ کا، آپ جیسے چاہیں گے اس کو استعمال کریں گے، نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ کے غلام ہیں، اور ایک غلام اپنی مرضی نہیں چلاتا۔ اگر آپ کا کوئی نوکر ہے، اس کو آپ 1000 2000 مارکیٹنگ کے لیے دیے ہیں، پوری لسٹ بنا کر کے کہ تم کو یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ وہی خرید کر کے لاتا ہے، اپنی مرضی سے 10 روپے کا کوئی چیز زیادہ نہیں لا سکتا آپ کا نوکر۔ اسی طریقے سے ہم اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے حوالے جو مال کیا ہے، اس مال کو اسی راستے میں خرچ کرنا ہے جہاں خرچ کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ یہ نہ سمجھے کہ جہاں خرچ کر دیں گے آپ کی مرضی ہے، بالکل نہیں، ایک ایک پائی کا حساب اللہ رب العالمین قیامت کے دن لے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مال کا محتاج کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو مال کا ذمہ دار بنایا ہے تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں، بالخصوص یتیموں کو، کیونکہ یتیم اس بات کے حقدار ہوتے ہیں کہ ان کی دیکھ ریکھ کی جائے، ان کے بچپنے میں ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دلائی جائے، تاکہ آگے چل کر کے وہ بھی تعاون کرنے والے بنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی پرورش کی خاطر اتنے بڑے انعام کی ترغیب دلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم میں نے بتا دیا جس کے والد اس کے بالغ ہونے سے قبل انتقال کر جائیں، چھوٹا بچہ ہو بالغ ہونے سے قبل انتقال کر جائیں، اسے یتیم کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو کم سے کم اس سے ہنس کر کے بات تو کر سکتے ہیں، اس کو اچھا مشورہ تو دے سکتے ہیں، اس کو دلاسا تو دے سکتے ہیں کہ اگر تمہارے والد نہیں ہے تو میں تمہارے والد کی جگہ پر ہوں، میں پیسوں سے نہیں تو کم سے کم اچھے مشورے سے تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تمہاری ہمت کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں خود سے نہیں تو کسی دوسرے سے تمہاری مدد کروا سکتا ہوں۔ یہ تمام چیزیں مدد کرنے میں ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، چھوٹا ہے اس کے مال کو ہڑپ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم،
جو یتیم کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں ایسے ہی برابری کے ساتھ رہے گا جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے، یعنی بالکل برابر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو موقع ملے دنیا کے سب سے مشہور شخصیت کے ساتھ بیٹھنے کا آدھا گھنٹہ، کوئی بھی جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، یا آپ کا ایک خواب ہے کہ فلاں شخص کے ساتھ بیٹھوں، 2 گھنٹے کی میٹنگ ہو، 4 گھنٹے کی میٹنگ ہو، ان کے ساتھ اپنی بات کو شیئر کروں، اگر ایسے شخص کے ساتھ دنیا کے سب سے مشہور، جس سے لوگوں کو ملنے کے لیے مہینوں پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، کیا آپ ایسے شخص کے ساتھ رہنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے کوشش نہیں کریں گے؟ اگر آپ کو موقع ملے گا تو ہر انسان کوشش کرے گا کہ میں بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھوں اور میری تصویر ٹی وی میں آئے، اخبار میں آئے، ہر انسان سوچتا ہے۔ وہیں پر اگر اللہ رب العالمین آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے تو کیا نبی سے بھی بڑھ کر کے کوئی شخصیت ہو سکتی؟ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو لوگ ترستے تھے، تابعین، کہ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر پاتا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور سوچیں گے کہ اپنے مال اور اولاد سب کچھ قربان کر کے کاش میں نبی کا دیدار کر لیتا۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا، یا اس شخص کے قسمت کا کیا کہنا ہے، نصیبے کا، کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل بازو میں رہنے کا موقع ملے گا۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا جنت میں ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی باتیں بیان کی ہیں وہ بات بالکل سچی ہے۔ اگر اس آگ کے مقابلے میں آتش فشاں کی آگ 800 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہوگی۔ اگر کسی انسان کو صرف 1 منٹ کے لیے والکینو میں ڈال کر عالمین مرنے نہیں دے گا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جیسے چمڑے جلیں گے اللہ نیا پہنا دے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ انہیں پتہ چلے تکلیف کیا ہوتی ہے۔ غیروں کو جو تکلیف دیا کرتا تھا دنیا کے اندر بھی مدد کرتا ہے، اصل مدد اس کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جو بھی مجبور، حاجت مند اور بالخصوص یتیم ہے اگر معاشرے میں، تو اس کی دیکھ ریکھ کریں، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے جان بوجھ کر کے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسا شخص قیامت کے دن کو جھٹلا، کہ وہ شخص جو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا، ایسا شخص بھی قیامت بھوکا ہے۔ اور میرا دوست، میرے رشتہ، اور ایسے میں تو ہم سب شامل ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم لوگ جانتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے دسترخوان سے جتنا کھانا پھینکا جاتا ہے وہ کھانا اگر ان کو دے دیں تو 2-3 دن تک بچا بچا کر کے کھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں، شادیوں میں دیکھ لیجئے کہ ہر چیز کی قدر کریں اور اپنے نیچے والے کو دیکھیں، کیونکہ آپ بھی کسی کے نیچے ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے تو ایک ایک دانے کا حساب کرے گا۔ تو اگر آپ سفارش کر سکتے ہیں تو کسی نہ کسی کو ضرور سفارش کر کر کے بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ ایک واقعہ ہے، گرچہ یہ مہمان نوازی کا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر ایثار، قربانی کا کتنا جذبہ تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ بعض صحابہ کرام ایسے ہیں کہ انہیں خود ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت کے اوپر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ ایک مہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جیسے دنیا نہیں گزارتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ بہت بھوک لگتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر آتے اور کہتے یا عائشہ تمہارے پاس کچھ ہے جس کو میں کھا سکوں؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو کہتے تھے چلو روزہ رکھ لیتا ہوں۔
لیکن کبھی لب پر شکایت نہیں آتی کہ میں اتنا بڑا نبی ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے۔ لیکن اگر کسی انسان کی نوکری چھوٹ جائے، فوراً کہتا ہے دیکھو اللہ اس کو اتنا دیا ہے، مجھے کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ کبھی آپ غور کریں ایک چیز کے اوپر، یہ آنکھیں ہیں نا، 2 آنکھیں جو اللہ نے ہم کو دی ہیں، اگر ان آنکھوں کو اللہ دیتا لیکن اس میں روشنی نہیں دیتا، کہاں سے لاتے آپ روشنی؟ ممکن تھا؟ زبان دیتا، زبان رہتی منہ میں لیکن اس میں بولنے کی قوت نہیں رہتی، کتنا خرچ کر کے آپ اس میں بولنے کی قوت لا سکتے تھے؟ کیا اللہ نے آپ کو دینے کا پیسہ لیا ہے؟ پاؤں میں اگر قوت نہیں ہوتی، آپ کہاں سے لاتے چلنے کی قوت؟ سب کچھ دیتا، خوبصورت جوان بناتا، لیکن جو دل سمجھنے کا ہے اور جو دماغ ہے اس سے عقل کو چھین کر کے پاگل بنا دیتا، آپ کیا کر سکتے تھے؟ ان سب کی قیمت کتنی ہے ذرا مارکیٹ میں پتہ کریں، اندر کا چھوڑ دیں، جو چیزیں ظاہر ہے اس کا پتہ کریں کتنی قیمت ہے مارکیٹ میں۔ پھر سوچیں اللہ نے آپ کو بغیر مانگے، بغیر کسی قیمت کے، ماں کے پیٹ میں جب آپ نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ احساس کر سکتے تھے، اللہ نے بغیر مانگے دیا ہے، تو اگر آج رب کی عبادت کر کے مانگیں گے تو اللہ کتنا عطا کرے گا؟ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آیت ہے کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم، احساس بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، نبی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے پاس بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس صحابی کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہمان کو بھیجا تو اس صحابی نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ نبی کے مہمان ہمارے گھر پر ہیں، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ صحابی ہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا، لوٹا نہیں سکتے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بچی کا کھانا ہے، کھانا ہے جو میں بچی کو کھلاؤں گی۔ اس صحابی نے کہا بچی کو کسی بھی طریقے سے سلا دو بغیر کھلائے ہوئے، نوّم الصبیہ، بچی کو سلا دو، اور جو بچی کا کھانا ہے اسے برتن میں رکھ کر کے لے آؤ، اور جب میں اور مہمان، صرف آپ یہ دیکھیے کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح کیسے دے رہے ہیں۔ کہا بچی، یقیناً چھوٹی بچی نہیں ہوگی، سلا ہے، وہ اصل چیز ہوتی ہے، وہ کتنا مضبوط ہے، رب سے کس قدر محبت ہے، نبی کی سنت پر آپ کتنا عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنے بازو والے کو، اپنے دوسرے گاؤں والے کو دیکھیں، کہیں پہ سیلاب آیا وہاں دیکھیں، کسی پر مجبوری آئے وہاں دیکھیں، زیادہ خرچ نہیں ہوگا لیکن تھوڑے سے خرچ سے آپ جنت کما رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ جنت کی قیمت آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 گز، یعنی 1 گز کوڑا جو ہوتا ہے جس سے مارا جاتا ہے، اتنی زمین جنت کے اندر دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہے، تمام دولت سے۔ ایک آدمی کسی شہر کے پوش ایریا میں، مہنگے علاقے میں گھر خریدنے کی تمنا کرتا اور نہیں کر پاتا، لیکن جنت میں اللہ رب العالمین آپ کو وہ گھر دے گا جو اللہ نے خود اپنی موجودگی میں بنوائے ہیں اور سجوائے ہیں۔ قیمت کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلا دو، یتیموں کی مدد کر دو، یہ نہیں کہ آپ اپنی پوری دولت اس پہ لٹا دیں، جو آپ کھا رہے ہیں کر دی، نہیں کر سکتے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لو۔ اب اتنا بھی کر کے اگر کوئی جنت حاصل نہیں کر سکتا تو اب کیا کرے گا؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے، خرابی ہے بعض قسم کے نمازیوں کے لیے، ہر نمازی کے لیے نہیں، لیکن ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نمازوں کو لیٹ سے پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اب نیند کھلی ان کی 6، 6:30 بجے، 7 بجے اٹھ کر کے پڑھ لے رہے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ڈیوٹی سے آ کر کے آرام سے عصر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں۔ مغرب عشاء رات میں جب دکان سے لوٹ رہے ہیں تب پڑھ رہے ہیں۔ نمازی ہے
اس کے باوجود اللہ نے کہا اس کے لیے ویل ہو، خرابی ہو، جہنم کی ایک وادی ہو جس کے اندر وہ جلے گا۔ نماز کا اہتمام کریں۔ اگر آپ اپنے ایمان کو تولنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کھرا ہے کہ نہیں، کھوٹا ہے کہ کھرا ہے، تو آپ روزانہ اس کو تول سکتے ہیں۔ جیسے آپ سونا تولنا چاہتے ہیں، سونا کے پتہ کرنا چاہتے ہیں یہ صحیح ہے یا جعلی سونا ہے، اسی طریقے سے آپ کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، آپ روزانہ اس کو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے پاؤں ایسے گھسٹا رہا ہوتا تھا زمین پر، اور وہ نماز میں حاضری دیتے تھے۔ جنگ جانتے ہیں نا جنگ کیسی ہوتی ہے؟ پہلے جو جنگ ہوتی تھی گھمسان کی، کسی کو اپنا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب کدھر سے تیر آ کے لگ جائے، کون تلوار سے مار دے۔ ایسی حالت میں کہ جب جنگ کی حالت ہو تو آپ کھڑے ہو کر کے یا چلتے چلتے یا دنیا کا آپ کی والدہ بھی نہیں ہو سکتی، جتنی محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے اس کا 1% محبت ایک ماں اپنے بچے سے نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں ہو، دوڑ رہے ہو، نماز میں جب نماز معاف نہیں ہے تو آپ اپنے اہل و عیال کے درمیان ہیں، کسی قسم کی دشمن کا کوئی خوف نہیں ہے، نہ کہیں سے گولی آنے کا ڈر ہے، راستہ پرامن ہے، مسجد موجود ہے، اذان دے کر کے بلایا جا رہا ہے، پھر بھی آپ مسجد میں حاضر نہیں ہوتے تو سوچے کہ اللہ رب العالمین کس کو آپ کیسے منہ دکھائیں گے، کیسے گفتگو کریں گے اللہ رب العالمین سے۔ نماز اگر ہوگی تو بقیہ دوسرا عمل بھی ہوگا، اور اگر نماز نہیں ہے تو اللہ دوسرے عمل کی طرف رخ نہیں کرے گا، دیکھے گا نہیں۔ اس لیے نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس سے پہلے والی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی محافظت کرو، کسی بھی صورت میں کہیں پر بھی کچھ بھی ہو جائے آپ کو نماز پڑھنی ہے۔ اور جنگ کے اندر صحابہ کرام کیسے نماز پڑھتے تھے؟ مان لیجئے اگر 1000 صحابہ کرام لڑنے کے لیے گئے ہیں تو 500 پیچھے کھڑے رہتے تھے اپنا تیر اور تلوار لے کر کے، اور 500 آگے میں نماز پڑھتے تھے، اور پھر وہ نماز پڑھ کر کے پیچھے لوٹتے اور آگے والے جا کر کے پھر بقیہ رکعت اپنی ادا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نماز کو جنگ کی حالت میں بھی جب معاف نہیں کیا تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ گھر میں رہیں گے اور نماز کے اوپر باس پرس نہیں کی جائے گی؟ میرے بھائیوں، آپ میں سے کوئی جاب کرتا ہوگا، کوئی اسکول میں پڑھاتے ہوں گے، کوئی تجارت کرتے ہوں گے۔ عموماً جو جاب کا ٹائم ہوتا ہے، نوکریوں کا ٹائم ہوتا ہے، صبح 8 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک، کبھی 9 سے لے کر کے 5 بجے تک، 3 بجے تک، الگ الگ ٹائمنگ ہوتی ہے، 8 گھنٹے کی، 9 گھنٹے کی، 10 گھنٹے کی جاب ہوتی ہے۔ اگر آپ کی ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کر کے 2 بجے تک یا 3 بجے تک ہے، آپ جاب کرنے کے لیے 3 بجے پہنچے آفس، صبح سے نہیں پہنچے، آفس کے سامنے بیٹھ جائیں، آپ کی آفس بند ہے، اور اس کا تمام کام کر دیں، اور پھر اس کے بعد گھر چلے آئیں، کیا آپ کو وہاں پر حاضر شمار کیا جائے گا یا ایبسینٹ شمار کیا جائے گا؟ یقیناً آپ غیر حاضر ہیں، آپ ٹائم پر نہیں آئے۔ ویسے ہی ایک بچہ جس کا اسکول صبح 6 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک یا 2 بجے تک چلتا ہے، اگر وہ اسکول 12 بجے جائے 6 بجے جانے کے بجائے، اور وہ تمام ہوم ورک وہاں پر کرے، پڑھے خود سے اور چلا آئے، کیا اس کو یہ شمار کیا جائے گا کہ وہ پڑھنے والا بچہ ہے؟ اس کو لیٹ اور غائب شمار کیا جائے گا۔ پھر ہم نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد آتے ہیں، 2-4 رکعت نماز ادا کر لیا، پڑھ لیا، اور پھر چلے گئے، پھر ہم کو حاضر کیسے شمار کیا جا سکتا ہے؟ آپ کتنے پنکچوئل ہیں آپ یہ دیکھیے، ہر آدمی پنکچوئل ہے، لیکن دنیا کے لیے، رب کے لیے نہیں۔ کسی کے بچے کو 6 بجے اسکول جانا ہے، اس کی والدہ اور اس کے والد پڑھتے تو ہیں لیکن لیٹ سے پڑھتے ہیں، تو اللہ نے کہا ان کے لیے بربادی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان ایک ہی فرق ہے، ایک ہی دیوار ہے، آپ کی مرضی کے مطابق وہ نہیں چلتا ہے، آپ اس کو کیا کریں گے؟ اگلے مہینے میں اس کو سائڈ کر دیں گے، تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم ہماری بات ہی نہیں مانتے۔ ہم اللہ کے پارٹنر ہیں یا غلام ہیں؟ کیا ہیں ہم اللہ کے؟
ہم اللہ کے شریک ہیں، پارٹنر ہیں یا غلام ہیں؟ ایک غلام ہیں، ایسے غلام ہیں جس کی زبان بھی رب کی مرضی کے بنا ہل نہیں سکتی ہے، نگاہیں بھی اگر اٹھانی ہیں تو رب کی مرضی کے بنا، رب کی مرضی کے ساتھ چلنا ہے۔ دنیا کے اندر آپ اپنے باس کی نافرمانی کر کے دیکھیں، گالیاں باتیں سننی پڑیں گی، پنشمنٹ حاصل ہوگا، بسا اوقات آپ کو اپنی جاب سے ہاتھ دھلنا پڑے گا۔ لیکن رب کتنا رحیم ہے، آپ نے سوچا ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، زکوٰۃ دیتا ہی نہیں ہے، کیا رب نے کبھی کہا ہے کہ میں اس کی سانسوں کو چھین لوں گا؟ اللہ رب العالمین جو سورج سے روشنی دیتا ہے، کیا اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو بے نمازی ہے میری سورج سے روشنی حاصل نہیں کر سکتا؟ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں عطا کیا ہے، ان نعمتوں کے باوجود بھی اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو آپ یقین جانیے کہ کل اللہ کے سامنے آپ کو کھڑا ہونا ہے، کھڑے اکیلے ہونا ہے۔ ماں کے پیٹ میں انسان بالکل اکیلا تھا، مرتے وقت بھی بالکل تنے تنہا اور اکیلا ہوگا۔ یہ جتنے لوگ ہیں نا، آج آپ کو کوئی مارے گا، پورے رشتہ دار آ جائیں گے، تم نے اس کو کیوں مارا؟ لیکن قبر میں جب مار پڑے گی کوئی نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو وہ بال بچے جن کے لیے آپ نماز چھوڑ کر کے کماتے ہیں، وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ابا پریشانی میں، بہن دیکھیں گے کہ بھائی پریشانی میں، والد دیکھیں گے کہ بیٹا پریشان حال میں ہے، اب اس کا معاملہ بہت سخت ہونے والا ہے۔ اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ میرے لیے ہر جتن کیا کرتا تھا ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لیکن یوم یفر المرء دوسرا درجہ نماز کا ہے۔ کیا یہ نماز کی اہمیت کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تمام احکام کو زمین پر نازل کیا، اور نماز جیسا انعام اللہ نے نبی کو دینے کے لیے معراج کا سفر کروایا اور گفتگو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے، اور اس کے بعد نماز کا تحفہ دیا۔ اور نماز ایک پہچان ہے، روزانہ 5 وقت آپ پڑھتے ہیں تو آپ سچے پکے مسلمان ہیں، نہیں پڑھتے ہیں دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود اپنے دل سے پوچھیں کہ تم کیوں پیدا ہوئے؟ یہ جو تمہارے جسم کے اندر روح ہے، تمہارے اندر جو جان ہے، کس نے دی ہے؟ کیا دوسرے نے دی ہے یا اس تجارت کی وجہ سے ملی ہے؟ رب نے دی ہے۔ آخر اس رب کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور شکریہ اس کا جھک کر کے ہوگا۔ یقین جان لیجئے کہ جو اللہ کے لیے جھکنا نہیں سیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی اونچا اور بلند نہیں کرتا ہے۔ تو نماز کی حفاظت کریں، اور نماز چھوڑنا تو اس کا تصور بھی چھوڑ دیں کہ ہم نماز چھوڑیں گے کہیں پر بھی کسی بھی وقت۔ اور یہ اسلام کی رحمت ہے، اسلام کی رحمت ہے کہ اللہ نے ساری زمین کو مسلح بنایا ہمارے لیے، کہیں پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے مسجد میں پڑھیں۔ مان لیا آپ بائک سے جا رہے ہیں، گاڑی سے جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا روڈ پر، آپ کنارے کریں، مسلح نکالیں، یا ایسے ہی کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر، اپنی نماز پڑھیں، بیٹھیں اور چلتے بنیں۔ جہاں پر نماز کا وقت ہو جائے آپ نماز پڑھیں، وقت سے ٹال نہیں سکتے۔ جب جنگ کے میدان میں نہیں ٹال سکتے ہیں تو دوسری جگہ کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اگر کوئی ابھی تک بے نمازی ہے یا نماز کے اندر بہت کوتاہی ہے تو یقین جانیے اللہ رب العالمین بہت رحم دل ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی ہے، اللہ کی دونوں صفت ہے۔ تو کوئی اللہ سے امید لگا کر کے عمل کو نہ چھوڑے، اور کوئی اللہ سے اتنا نہ ڈرے کہ انسان ہر عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے اپنے کفر کا اندیشہ کرنے لگے۔ اللہ کی مہربانی کتنی ہے آپ ایک حدیث سے اندازہ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس رحمت کے 100 حصے تھے، رحمت، مہربانی، محبت، اس کا ایک حصہ اللہ نے اس دنیا میں اتارا ہے۔ کتنا مہربان ہے اللہ، صرف آپ یہ دیکھیں، اس ایک رحمت کے حصے کو پوری دنیا کے لوگوں میں، انسانوں میں، جانوروں میں تقسیم کیا ہے۔ اسی ایک رحمت کے حصے میں آپ دیکھیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ روتا کب درد کی وجہ سے ہے اور کب بھوک کی وجہ سے، ماں کو اس کا احساس ہوتا ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ ایک شیر
درندہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے، مزید گناہ کرے، گناہ کی اونچائی آسمان کے بادلوں تک چلی جائے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اتنا گناہ کرنے والا انسان بھی اگر مجھ سے ایک مرتبہ سچی توبہ کرے گا تو میں ایک سچی توبہ میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے، میں توبہ کو قبول کروں گا۔ رات میں پھیلاتا ہے کہ دن میں گناہ کرنے والے بندے مجھ سے توبہ کریں، میں توبہ کو قبول کروں گا۔ لیکن یاد رہے، توبہ کرنے کی مہلت صرف اور صرف اسی وقت تک ہے جب تک جسم میں روح باقی ہے، اور موت کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کے نہیں آتی ہے۔ ممکن ہے آپ سوچیں گے ایک آدھ مہینے کے بعد عمرہ کرنے جاؤں گا، خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کر کے روؤں گا، گڑ گڑاؤں گا اور اللہ سے توبہ کر لوں گا۔ خانہ کعبہ بھی رہے گا، اس کی چادر بھی رہے گی، لیکن کیا آپ اس وقت تک رہیں گے؟ تو اگر آج آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے توبہ کرنے کا تو ابھی کریں، اور سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، پھر بھی دن بھر میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار اور توبہ کیا کرتے۔ ہمارے گناہ آگے پیچھے تمام دامن گناہوں سے سیاہ ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنے رب سے کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کا دروازہ موت سے قبل تک کھلا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، کثرت سے توبہ کریں، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دین کو ویسے ہی سیکھیں جیسے آپ اپنی روزی روٹی کے لیے دوسرے علم کو سیکھتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اصل یہ زندگی جیسے تیسے کٹ جائے گی، اور اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی سے دے دی۔ 4 مہینے ان کے گھر میں 4 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، کپڑا 1-2 ایسا ہوتا تھا کہ وہ پہن رہے ہیں تو پہن رہے، کوئی اگر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہی پہن رہے۔ سلا ہوا کپڑا بہت کم پہنتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی اللہ سے گفتگو کر کے آئے تھے، جبریل ان کے پاس آتے تھے، اور تمام نبیوں کے سردار تھے۔ پیسہ نہ ہونے سے شان میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ نہیں، اس بات کی فکر ضرور کریں کہ آپ کا رب آپ کو جانتا ہے کہ نہیں، اس کی فکر کریں، اور آپ کا رب جب آپ اس کے سامنے جھکیں گے تو جانے گا۔ کثرت سے آئیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تب جانے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سا گناہ تھا؟ راتوں میں روتے تھے، کھڑے ہوتے تھے نماز میں پورا قدم پھول جاتا تھا، روتے تھے، آنکھوں سے اتنے آنسو گرتے تھے، داڑھیاں تر ہو جاتی تھی۔ کیا گناہ تھا؟ ہم لوگوں کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ نبی ہمارے لیے روئیں اور ہم اپنے گناہ پر نہ روئیں؟ میرے بھائیوں، کل قیامت کا دن اگر وہ آسانی کے ساتھ گزارنا ہے تو اس دنیا کے اندر اپنے رب کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نماز کے بعد فرمایا الذین هم یراؤون، جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، وہ لوگ بھی قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ دکھاوا کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا۔ مسکین کو خرچ کر رہے ہیں، آج ہم نے 50 مسکین کو کھانا کھلایا، آپ نے کھلایا اللہ کے غرض سے، دکھاوا۔ اس لیے کوئی بھی کام کریں، نیکی کریں تو اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ جو کوئی ایسا عمل کرے جس نے اس عمل میں میرے علاوہ کسی اور کو بھی شریک کیا، ترکتہ وشرکہ طلاق میں سے ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، نہیں دیتا ہے، لوگوں کا تعاون نہیں کرتا ایسے کام میں، تو نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا شخص قیامت کے دن کو جھٹلانے والا۔ لیکن آج کل ماحول یہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ کسی کو لوگوں کو جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا، نماز کی حفاظت، پابندی کے ساتھ وقت پر نماز ادا کرنا، دکھاوے سے بچنا، اور اسی طریقے سے چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر لوگوں کا تعاون کرنا، اگر مانگے تو آپ اس کو نہ نہیں کریں اگر آپ کے پاس ہے تو۔ اگر انسان ان چیزوں قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن مجید کو سمجھے، ایک ایک سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر ہمارے استاذ محترم مولانا اشفاق مدنی صاحب، اتنے بڑے عالم آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے ایک ایک سورہ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، ہفتے میں پڑھ سکتے ہیں، 15 دن میں ایک سورہ اگر آپ سیکھیں گے، مہینے میں ایک سورت سیکھیں گے تو سال بھر میں آپ 12 سورت کی تفسیر جانیں گے، چھوٹی چھوٹی صورتوں کی۔ جو پیاسا ہوتا ہے نا وہ خود کنویں کے پاس جاتا ہے، آپ ان سے طلب کریں، آپ کچھ نہیں جانتے، مولانا آپ سکھائیے۔ دل کے اندر خوف پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا، موت جوانی دیکھ کر کے نہیں آتی ہے، کسی کو بھی آ جاتی ہے۔
آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل جائے گا، اور یقین نہیں ہے کسی کو تو وہ مر کر کے دیکھ لے کہ قبر سے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک جسم میں روح باقی ہے تب تک رب کی طرف پلٹنے کا اور دین پر عمل کرنے کا موقع آپ کے پاس ہے۔ تو آپ کے ہاں ایک عالم نہیں کئی ایک عالم موجود ہے، بالخصوص شیخ اشفاق صاحب کی موجودگی آپ کے لیے باعث برکت ہے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ شیخ ہمارے پاس موجود ہوتے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے تو ان کے قدر کرنا سیکھیں، ان سے سیکھیں، ان سے مطالبہ کریں شیخ سے کہ شیخ آپ ہم کو روزانہ یا 2 دن میں یا 3 دن میں ایک حدیث اچھے سے سمجھا دیا کریں، ایک سورت، اس پر کس عمل کو اللہ پسند کر لے وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے علماء کے صحبت میں بیٹھیں، نیک باتوں کو سیکھیں تاکہ کل قیامت کے دن وہ نیکیاں آپ کے کام آ سکیں گی۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو باتیں کہی گئی ہیں اگر اس کے مطابق کہنے والا اور سننے والا دونوں عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ باتیں کافی ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ جو اللہ اس کے رسول کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت دیتا ہے، اور ایسے لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ ہم سبوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس مجلس کو بابرکت مجلس بنائے، اور ان مجالس میں سے بنائے جن مجالس والوں کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے گھر میں جمع ہو یعنی مسجد کے اندر اور قرآن مجید کی تفسیر کو سیکھے سمجھے، اس کا انعام کیا ہوتا ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کو اتارتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے اس کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کا جو اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں اپنے فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کرتا ہے۔ اگر اللہ ہم لوگوں کا ایک مرتبہ بھی ذکر کر دے تو سوچے کہ ہمارا کیا مقام ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کا ذکر وہ اپنے فرشتوں کے پاس کرتا ہے، ہماری لغزشوں کو خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم خود بھی نیک اعمال کریں اور اپنے بھائیوں کو جو راہ راست سے بھٹکے ہیں ان کو بھی پیار محبت سے سمجھا کر کے مسجد سے قریب کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے معاشرے کے اندر نیکیوں کو پھیلانے کی اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور ہر ایک اپنے گھر سے اس کی شروعات کرے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہم سبوں کو جب تک زندہ رکھے دین و ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت دے تو دین و ایمان کے اوپر موت دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔